السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زیرہ۔ عربی اور فارسی میں کمون کہتے ہیں، سندھی میں جیری، اور اسی طرح پنجابی اور بنگلہ میں جیرا۔ انگریزی میں ہے نا اس کو کیومن سیڈز کہتے ہیں یا کیومن کہتے ہیں۔ تعارف جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کالا زیرہ، دوسرا سفید زیرہ۔ ذائقہ جو ہے ان دونوں کا شیریں ہے، قدر چرپرا۔ مقدار خوراک 3 گرام سے لے کے 5 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 1 چمچ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ مقام پیدائش ہند و پاک ہے، ہندوستان اور پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر علاقوں میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے۔ مزاج جو ہے اس کا اعصابی گدی ہے، تر گرم ہے۔ افعال و اثرات اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ اعصابی گدی ہے یعنی محرک اعصاب ہیں، ہمارے اعصاب کو یہ ایکٹیو کرتی ہے، ہمارے نروس سسٹم کو بھی ایکٹیو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ محلل گدد ہے، گدد کے اندر، ہمارے جگر کے اندر، گردوں کے اندر صفائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عضلات میں تسکین پیدا کرتی ہے، ہمارے دل کو یہ تسکین دیتی ہے، اور اسی طرح ہمارے تمام مسلز کو یہ تسکین دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ خواص ہے نا اس کے مولد رطوبات و شیر و منی ہے، مفرق قلب ہے، محلل سوزش گشائے مخاطی ہے، معنی کثرت تمس ہے، مدر بول ہے، کاسر ریاح ہے، حازم ہے، مقوی با ہے۔ فوائد تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ زیرہ چونکہ مولد رطوبات صالح ہے، بدن کے اندر کیونکہ رطوبات صالح کو پیدا کرتا ہے، اس لیے جن عورتوں کو دودھ نہیں آتا انہیں خوب ہے نا اس کو کھلایا جاتا ہے، تو ان کا دودھ ہے نا خوب آنے لگتا ہے، اور بچوں کو ہے نا اس سے بہت زیادہ غذائیت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جن مردوں کے اندر مادہ منویہ جو منی ہے وہ بالکل نہیں بنتی، قلت منی کے شکار ہے، ایسے لوگوں کو زیرہ کھلانا چاہیے، تو ان کی منی ہے نا خوب بننے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ سالنوں میں ذائقہ بڑھانے کے لیے اور کھانے سالن کو اچھی طریقے سے ہضم کرنے کے لیے اس کو کھانے سالنوں کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ خاص کر کے نارتھ سائڈ میں اس کو ہے نا زیرہ رائس کھاتے ہیں، ہمارے سائڈ ہے نا تڑکا لگانے میں اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تڑکوں میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ گرم کھار ہے۔ کھار کے معنی ہوتا ہے الکلی، جس طرح صابن کپڑے دھونے کے لیے الکلی کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح بدن کی صاف صفائی کرنے کی مادہ کھار جو ہے زیرے کے اندر موجود ہے۔ اس کو گرم کھار کہتے ہیں طب کے اندر، کیونکہ یہ گرم کھار ہے، اس کی وجہ سے بے حد ہاضم ہے، بہت زیادہ ہے نا ہضم کرتا ہے کھانے کو، اسی لیے جو جوارشات بنتے ہیں کھانا ہضم کرنے کے لیے، خاص کر کے اس کو ڈالا جاتا ہے، زیرے کو مدبر کر کے ڈالتے ہیں، بعض لوگ ہے نا ایسے ہی ڈالتے ہیں۔ تو زیرہ سیاہ بھی استعمال ہوتا ہے اور زیرہ سفید بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کا مزاج ایک ہی ہے، تو دونوں کو ہے نا کھانوں کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ خاص کر کے جس کا نام جوارش کمونی ہے، اس میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کمون کے معنی زیرہ ہی ہوتا ہے، تو وہ جوارش کا نام ہی ہے نا زیرے کے اوپر پڑ گیا۔ جوارش کمونی بہت زیادہ مقوی معدہ ہوتی ہے، یہ بہت پرانی یونانی دوا ہے، کیونکہ محلل گشائے مخاطی ہے۔ گدد کے اندر، گشائے مخاطی کے اندر تحلیل پیدا کرتی ہے، جو جالی دار گدد ہوتے ہیں ہمارے بدن کے اندر، نالی دار، ان گدد کے سوزش کو ہے نا یہ دور کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، اس لیے سوزش عامہ، معدے کی سوزش، اسی طرح پیچش، پیشاب کی نالی میں سوزش، اور پیشاب پیخانے میں جلن کی صورت میں اس کو خاص کر کے استعمال کیا جائے تو یہ تمام امراض ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ خاص کر کے پیچش والا امراض ہو، یا معدے میں سوزش ہو، امعاء میں سوزش ہو، اسی طرح پیشاب کے نالی میں سوزش ہو، پیشاب پیخانے میں جلن ہو، یہ تمام امراض ہے نا اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ کھار ہے، کھار کا کام ہے نا صفائی کرنا ہے، تو بدن کے اندر صفائی کا کام کرتی ہے، تو زیرہ ہے نا اس کا مزاج جو ہے اعصابی گدی ہونے کی وجہ سے، خاص کر کے جن لوگوں کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہو، کالا ہو گیا ہو، بلیک ہو گیا ہو، ایسے لوگوں کو اس کو خاص کر کے کھانا چاہیے، تو چہرے کا رنگ صاف شفاف ہو جاتا ہے، چہرے کے اوپر سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں، اور چہرہ خوبصورت دکھنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے آنکھوں میں امراض ہے، جیسے ناخنا ہے، جس کو ناخنا کو ہے نا پیتھریجیم بولتے ہیں، اور اسی طرح جالا ہے، دھند ہے، جالے کو ہے نا کارنیل اوپیسٹی کہتے ہیں، اور اسی طرح دھند کو
कैटरैक्ट भी कहते हैं और वीक आई साइट भी बोलते हैं। तो इन अमराज के अंदर खास करके सुरमे की तरह आंखों में इसको लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो आंखों के जो अमराज है, नाखूना, जाला, इसी तरह धुंध है, इनमें बहुत ज़्यादा है ना फ़ायदा देता है। इसके अलावा क्योंकि ये मौलद रुतूबात होने की वजह से बंदिश बोल को इदरार करने के लिए ख़ास करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पेशाब को खोल के लाता है। इसलिए गुर्दे मसाने की जो फतरी तोड़ने की अद्वियात में ख़ास करके इसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे है ना पेशाब खूब आने लगता है। पेशाब के ज़रिए से जो पेशाब के नाली में फतरी हो, इसी तरह गुर्दों में फतरी हो, तो है ना पेशाब के ज़रिए से वो निकल जाती है। जिन लोगों को हिचकी की बीमारी है, बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आते हो, या कई कभी कभी ज़्यादा मसालेदार खा लेने से हिचकी आना शुरू हो जाती है, बंद नहीं होती, ऐसे वक्त में ज़ीरे को खिलाने से हिचकी का मर्ज़ भी है ना दूर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ज़ीरे के फ़ायदे हैं। इसके अलावा क्योंकि कासिर रिया है, हवा को है ना काट देती है, तो ख़ास करके ज़ीरा खाने से बदन के अंदर से हवा ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि हाजिम होने की वजह से खूब अच्छे तरीके से खाना हज़म हो जाता है, इसलिए बा को भी है ना ये ताकत मिलने लगती है। ये है ज़ीरे के फ़ायदे। इसका एक छोटा सा नुस्खा है, सफ़ूफ़ पेचिश दर्द मैदा व हाजिम बोल के। ये जो नुस्खा है, जिन लोगों को पेट में दर्द हो, इसी तरह पेचिश हो, इसी तरह खाना हज़म ना होता हो, इसको इस्तेमाल करें। बहुत सादा सीधा नुस्खा है, हर कोई घर में बना सकता है। आपको लेना है अजवाइन, लेना है अजवाइन जिसको बोलते हैं, वो लेना है 10 ग्राम। ज़्यादा मिकदार में भी ले सकते हैं आप, 100 ग्राम भी ले सकते हैं। मैं 10 ग्राम का हिसाब बता देता हूँ आपको। अजवाइन लेना है आपको 10 ग्राम, सौंठ लेना है पीस कर छानी हुई 10 ग्राम। जीरे को थोड़ा सा तवे पर है ना भून ले, थोड़ा सा हल्का काला नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा भूनना है। उसके बाद तीनों चीज़ों को पीस कर रख ले। आधी आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना है इसको। तो जिन लोगों को पेचिश हो, इसी तरह मैदे में दर्द हो, यानी पेट में दर्द हो, खाना हजम ना होता हो, ये नुस्खा बहुत अच्छा है। और इसके अलावा भी जितने अलामत ऊपर बताए गए हैं उनमें भी ये काम करता है। तो ये है ज़ीरे के फ़ायदे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।